معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ایسے بنیان میں نماز ہو جائے گی جس میں دونوں کندھے کھلے ہوئے ہوں؟ دیکھیں کوئی بھی ایسا لباس جو آپ کسی عام مجلس میں پہن کر نہیں جا سکتے، معزز لوگوں کے پاس جس مجلس میں آپ نہیں جا سکتے پہن کر، اس طرح کا لباس نماز میں پہننا مکروہ ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ اس طرح کی بنیان پہن کے کسی آفس میں جا سکتے ہیں اپنی جاب کے لیے اسی طرح کی بنیان، شلوار اور بنیان میں؟ اگر نہیں جا سکتے تو اللہ کے سامنے کیوں ایسے پیش ہوتے ہیں؟ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، ارحم انصاری، مفتی صاحب میرا سوال پچھلے سیشن میں شامل نہیں ہوا، امید ہے کہ کل کے سیشن میں میرا سوال شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دراصل مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں؟ میں اس کی تحقیق کی لیکن کوئی کہتا ہے کہ سایہ تھا اور کوئی کہتا ہے کہ سایہ نہیں تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ تنویر عالم، بنارس، اتر پردیش، انڈیا سے۔ دیکھیں عام لوگوں کو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو عملی چیزیں ہیں نا، پریکٹیکل، وہ چیزیں ہم نہیں پوچھتے ہیں تو بس زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ان چیزوں میں ہمیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں یہ ہمیں کہاں سے سوشل، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ یہ سمجھیں جرنل نالج کی چیزیں۔ تو جرنل نالج کی چیزیں تو آپ کو اتنا شوق ہے تو کتابیں پڑھ لیا کریں، دیکھ لیا کریں کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ علماء سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں نا، اس کا بھی کوئی ادب ہے، کوئی طریقہ کار ہے کہ کیا پوچھنا چاہیے کیا نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو پہلی اس کی بنیادی شرط ہے کہ علماء سے جرنل نالج کے سوالات مت پوچھا کریں۔ کسی دارالافتاء میں جب سوال لکھیں تو جرنل نالج کا سوال لکھ کر دارالافتاء میں مت بھیجا کریں، اس لیے کہ اور اتنے سارے مسائل ہیں وہ آپ کے جرنل نالج کے سوالات دیتے رہیں گے، جو شریعت کے مسائل ہیں عملی ان کے جوابات وہ ان کو دیں گے۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھیں، وہ سوالات پوچھیں جس کا آپ کی عملی زندگی سے تعلق ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، کرنا ہے نہیں کرنا، ان چیزوں پہ فوکس کریں۔ باقی جو آپ نے سوال پوچھا ہے تو روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، اور اسی کو ہمارے حضرات نے راجح قرار دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، بینما انا یوما بنصف النہار اذا انا بظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبل، مسند احمد کی حدیث ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن دوپہر کا وقت تھا کہ اچانک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا سایہ سے میں نے پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہاد الارواح الی بلاد الافراح میں ہے، جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک کو خود ملاحظہ فرمانا منقول ہے، اور یہ دونوں روایتیں مرفوع ہیں۔ اور باقی گنبد خضرا کا سایہ وہ تو سب کو ہی نظر آتا ہے کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے، وہ تو آپ جا کے مدینہ منورہ میں دیکھ لیں تو آپ کو بھی نظر آ جائے گا۔ تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں جس سے بعض لوگ استدلال کر کے کہتے ہیں نہیں تھا، لیکن ہماری نظر میں راجح بات یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ اچھا جناب، امام کے پیچھے نماز میں شامل ہوئے دوسری رکعت میں، امام صاحب نے دوسری رکعت میں لإیلاف قریش پڑھا، پہلی رکعت اپنی چھوٹ گئی تھی، اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم کون سی سورہ پڑھیں گے؟ الم تری یا پھر ارأیت الذی؟ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، امام نے جو صورتیں پڑھی ہیں آپ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آدمی جب خود پڑھ رہا اس کے لیے حکم ہے کہ آپ اس سے آگے پڑھیں گے، پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ مفتی صاحب میں عباد الرحمن انڈیا بہار سے، میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، اور 3 سال عالمیت بھی کیا ہوں۔ کسی اور وجہ سے میں پڑھائی چھوڑ چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا بہترین طریقے سے اس کا ترجمہ اینڈ تفسیر و ترجمہ پڑھ کر سیکھوں اور لوگوں کو سکھاؤں۔ اس کے لیے مجھے کتاب کی درکار ہے، کون سی بہترین کتاب، قرآن کا ترجمہ والی کتاب کون سی لوں اور تفسیر والی کون سی لوں، اور نصیحت والی کون سی کتاب پرچیز کروں؟ مفتی صاحب مہربانی ہوگی کتابوں کے نام بتا دیجیے، انشاءاللہ میں پڑھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور لوگوں کو بھی بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ کون سی کتابیں ضروری ہیں مفتی صاحب یہ ہمیں بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ عباد الرحمن انڈیا بہار سے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن
اور آسان تفسیر قرآن، اور اسی کے ساتھ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو معارف القرآن ہے، اور تفسیر عثمانی حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ تفاسیر آپ دیکھیں۔ باقی جو نیٹ پر دروس قرآن ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا پورا تفسیر قرآن کا پوری ایک سیریز چل رہی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو بھی سنیں، تو سننے کا موقع ہو تو سن لیا کریں، پڑھنے کا موقع ہو تو ان کتابوں کو پڑھ لیا کریں۔ حضرت مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاذ محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے ہماری بڑی تربیت کی، بخاری شریف ہمیں پڑھائی تھی، بخاری ثانی۔ ان کے دروس یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، deenislam.com ویب سائٹ ہے، اس پر بھی موجود ہیں، تو ان کے دروس اگر آپ سنیں گے، میں خود ذاتی طور پہ ان کے دروس سنتا ہوں اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں اگر وہ دروس آپ سنیں، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کسی بھی اور عالم یا مفتی کے دروس سننے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت فارسیج سے پیسے کمانا کیسا ہے، اس پر بھی رہنمائی فرمائیں۔ فارسیج پر میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، جائز نہیں ہے، میں کئی دفعہ اس پہ بتا چکا ہوں پہلے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا استاد کے لیے بچوں کو مار پٹائی کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک؟ آج کل بچے اسی استاد کے کنٹرول میں آتے ہیں جو اچھی خاصی پٹائی کرتا ہو، لیکن حضرت مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ بچوں کی پٹائی حرام ہے اور بغیر پٹائی کے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، کوئی حل بتائیں بچوں پر روب ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں آج دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، یہ مار پٹائی والی چیزیں جو نا یہ بہت پرانی ہو گئی ہیں۔ آپ چلے جائیں بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجز کے اندر بہت سارے ایسے طریقے ہیں، نفسیاتی چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں نا۔ ہمارے ہاں تو المیہ یہ ہے کہ پڑھا اور استاد لگ گئے، پڑھا استاد لگ گئے، پڑھا استاد لگ گئے۔ بھائی پڑھانے کا بھی کوئی طریقہ تو ہوتا ہے نا، اس کی نفسیات ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ کی کیا نفسیات ہیں، ٹیچر کی کیا نفسیات ہیں، پھر ہر بچے کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اس کو آپ صرف آواز دے دو وہ سمجھ جاتا ہے، کسی کو تھوڑا گھور کے دیکھ لو وہ سمجھ جاتا ہے، کسی کو کھڑا کر دو وہ سمجھ جاتا ہے، کسی کو کلاس سے باہر نکال دو وہ سمجھ جاتا ہے، کسی کو کہو کہ یہ دھمکی دے دو کہ میں تمہارے ابا کو فون کر رہا ہوں وہ سمجھ جاتا ہے، کسی کے پیرنٹس کو بلانا پڑتا ہے، مختلف طریقوں سے ہر طالب علم کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بھیڑ چال مار رہے ہیں تو سب کو مار رہے ہیں اور جناب ڈانٹ رہے ہیں تو سب کو ڈانٹ رہے ہیں، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ باقی یہ مار پٹائی، پھر قرآن پڑھاتے ہوئے مار پٹائی، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ چیز سیکھیں گے تو سیکھنے کو ملے گی کہ بچوں کی نفسیات کیا ہیں، بچوں کو آپ کس طریقے سے کنٹرول کریں گے۔ باقی کچھ تھوڑی بہت شرارتیں اگر بچے کرتے ہیں تو وہ بچے ہیں، ظاہر ہے شرارتیں تو کریں گے وہ۔ ایک تو یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی میچور 25 سال کے میچور لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں وہ حرکتیں کر رہے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، اگر وہ شرارت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کا بچہ گھر میں شرارت نہیں کرتا؟ اگر وہ گھر میں شرارت کرتا ہے تو وہ بھی کسی کا بچہ ہے نا جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ شرارت کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنا بچہ سمجھ لیں، تھوڑا تمیز سے اس کے ساتھ اس کو بھی ڈیل کر لیں۔ تو آپ خود تھوڑا سوچیں گے اس کو سیکھنے کی، اس پہ ورک شاپس ہوتی ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیں، اسٹوڈنٹس کی نفسیات، پڑھانے کے طریقے اور اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے کے نئے طریقے، ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہمارا اصل بنیادی مسئلہ یہ کہ ہم بس جو پڑھ لیا قیامت تک اسی پر قائم ہوں گے، نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے جانا ہے، نہ کسی سے پوچھنا ہے نہ کسی سے سیکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب سے بس سپیریئر ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے، باقی سارے لوگ دنیا میں جاہل گھاس کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے مسائل ہیں بہت زیادہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا کویسچن یہ ہے کہ جمعے کے عربی خطبے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، اس وقت آپ خاموش رہیں گے، دل ہی دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں پڑھیں گے، اس وقت خاموش رہنے کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف سے حکم ہے کہ خاموش رہیں۔